بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کا آخری جو تفصیلی عنوان ہے جدید اور معاصر تحقیقات، اس کے کچھ ذیلی عنوانات ہم پڑھ رہے ہیں۔ خاکہ آپ کے سامنے ہے، ان تمام عنوانات کو ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو پہلی لسٹ ہے، یہ پہلی لائن کی مکمل ہو چکی ہے، اور دوسری لسٹ سے بھی ہم نے 2 عنوانات مکمل کر لیے ہیں، توثیق الدیون اور تشہیر۔ آج کی اس نشست میں جو ہے ہم بذریعہ نمونہ خرید و فروخت کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے جو عنوانات ہیں ان میں سے اکثر عنوانات مختصر ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر نشست کے اندر ایک عنوان کو لے کر ان تمام باتوں کو تقریباً 5-6 نشستوں میں ان کو ختم کر سکے۔ تو آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے بذریعہ نمونہ خرید و فروخت۔ بذریعہ نمونہ خرید و فروخت سیمپل کی بنیاد پر کوئی معاملہ کرنا، کوئی چیز خریدنا یا فروخت کرنا، اس حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ یہ 5 باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے تو اس کا مختصر سا تعارف، پھر دوسرے نمبر پر بذریعہ نمونہ خرید و فروخت کا شرعی حکم، تیسرے نمبر پر کوئی جائز متبادل، اگر اس میں کوئی ناجائز صورت ہے تو اس کا جائز متبادل صورت کیا ہوگی اس کی، پھر نمبر 4 پہ خریدار کا اختیار، اور نمبر 5 پہ ہلکی کوالٹی کا مال فراہم کرنا۔ یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جن کو سمجھنا اس حوالے سے ضروری ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے تعارف، تو آج کل یہ خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہے کہ سیمپل اور نمونے کی بنیاد پر لوگ چیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ کسی کو کوئی چیز ضرورت ہو تو وہ اس کا نمونہ کہیں سے فراہم کر کے دکاندار کو یا کسی کو بھی دکھا دیتا ہے کہ مجھے اس طرح نمونے کا مال چاہیے، تو سامنے والا اس نمونے کا مال کہیں سے بھی مہیا کر کے اس کو بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نمونے کے بنیاد پر یا سیمپل کی بنیاد پر کوئی چیز فروخت کرنا۔ کمپنیاں بھی آج کل اس طرح کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی کو یا کوئی چیز خریدنی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا سیمپل یا نمونہ حاصل کرتی ہے وہ کمپنی، اور کسی کارخانہ یا جہاں سے بھی وہ مال ملتا ہو، یا وینڈر آج کل ہوتے ہیں، ان کو نمونہ دکھاتی ہے وہ کمپنی کے اس کے مطابق ہمیں مال بنوانا ہے یا مال کا جو ہے آرڈر دینا ہے، وہ ہمیں فلاں تاریخ تک جو ہے وہ آپ مہیا کر کے دے دے۔ تو جو سامنے والا ہوتا ہے وہ نمونہ لے لیتا ہے اور پھر جا کے معلومات کرتا ہے، جہاں کہیں اس کو مال ملتا ہے یا خود اگر تیار کرتا ہے تو خود تیار کر لیتا ہے، اور جب تیار ہو جاتا ہے یا مال کہیں سے مل جاتا ہے تو وہ کمپنی کے ساتھ رابطہ کر کے ریٹ لگا کر اس کے نام پر پرچیز آرڈر جاری کر دیتے ہیں، اور یعنی کہ آپس میں پھر خرید و فروخت کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں نمونے کی بنیاد پر خرید و فروخت۔ اس کو عربی میں اس کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بیع بالنموذج اور بیع الانموذج۔ یہ دونوں نام اس قسم کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سا تعارف ہے اس کا۔ اس کے بعد اب ہم دوسرا جو بنیادی عنوان ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ ہے اس کا شرعی حکم، یعنی بذریعہ نمونہ کوئی چیز خریدنا کیا شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج ہے، یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں نمونہ دکھا کر معاملہ کیا جاتا ہے، اور جو باقی چیز ہوتی ہے جو خریدی جاتی ہے وہ فی الحال موجود نہیں ہوتی یا بعد میں معلوم ہوگی۔ بہرحال لیکن اس حوالے سے بنیادی طور پر فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو نمونہ دکھا کر اس سے اس خاص مقدار میں وہ چیز خریدنا جو ہے، یا اس چیز کو کسی بھی آدمی کے لیے اس طرح نمونے کی بنیاد پر کوئی چیز فروخت کرنا، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گھر میں گندم رکھی ہوئی ہے اور وہ آپ کو نمونہ دکھا دے کہ اس طرح یہ نمونہ ہے، اس قسم کی گندم میرے پاس ہے، تو سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے 1 من گندم دے دو، اور میں نے آپ سے خرید لی، اور فروخت کنندہ نے آپ کو کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کو 1 من گندم بیچ دی مثلا 10,000 میں، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، وہ ابھی جا کر آپ کو گندم گھر سے دے دے گا یا کل یا جس بھی ٹائم ہو۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ معاملہ نمونے کی بنیاد پر حنفیہ کی رائے میں جائز ہے۔
ہاں، فقہائے شافعیہ کے نزدیک جو ہے نمونے کی بنیاد پر بے یا خرید و فروخت کا معاملہ کرنا صرف امثال متساویہ میں جائز ہے۔ امثال متساویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اشیاء جن کی ہر اکائی دوسری اکائی سے مختلف نہ ہو، جیسے گندم کے دانے وغیرہ ہو گئے یا اس طرح کی چیزیں، اگر ایسی اشیاء ہے جو ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہے تو ان میں نمونے کی بنیاد پر بے کرنا جائز نہیں ہے، اور عموماً ان میں لوگ نمونے کی بنیاد پر بے کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر چیزیں مختلف ہیں تو ایک نمونہ دکھا کر مختلف چیزوں کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ جو ہے فروٹس بھی بیچ رہا ہے، ساتھ میں گندم بھی ہے، مکئی بھی ہے، چاول بھی ہے، اور ان سب چیزوں میں سے صرف آپ کو ایک چیز کا نمونہ دکھا دے، کہے کہ بھئی یہ گندم کا نمونہ ہے، باقی چیزیں بھی میرے پاس ہے، چاول گندم وغیرہ وہ میں نے آپ کو بیچ دی، تو یہ نمونے کی بنیاد پر باقی چیزوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے یہ جو ہے بہرحال امثال متساویہ ہی میں نمونے کی بنیاد پر بے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جائز تو ہے، خلاصہ یہی نکلا کہ فقہائے شافعیہ کے ہاں بھی نمونے کی بنیاد پر بے کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ اس حوالے سے یہ آخری نقطہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ نمونے کی بنیاد پر بسا اوقات جب خرید و فروخت کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس میں معدوم یا قبضے سے پہلے یا ایک غیر مملوک اور آنرشپ کے بغیر ہی کسی چیز کو بیچا جاتا ہے، جب نمونے کی بنیاد پر بیچتے ہیں تو اس سے احتراز کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس ملکیت میں چیز ہے نہیں، اور مثلا مجھے گندم چاہیے، اور وہ گندم کا نمونہ میں نے آپ کو دکھایا کہ مجھے اس طرح کی گندم چاہیے 2 من، آپ کے پاس وہ گندم ہے نہیں، آپ کہیں سے مہیا کریں گے یا لائیں گے، بعد میں خرید کر بیچیں گے مجھے، لیکن ابھی سے میرا اور آپ کا خرید و فروخت کا معاملہ ہو جائے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اس طرح نمونے کی ایک گندم بیچ دی، اور میں نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ سے خرید لی، اب اس صورت میں آپ نے مجھے اس نمونے کی بنیاد پر گندم تو بیچ دی، فروخت کر دی، لیکن وہ گندم آپ کے پاس ہے نہیں، یا تو ابھی سے وجود میں ہی نہیں آئی، یا اگر وجود میں آئی بھی ہے تو آپ نے قبضہ ہی نہیں کی، یا آپ نے ابھی تک خریدی نہیں، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں آئی۔ بہرحال یہ 3 صورتوں سے بچنا ضروری ہے، وہ موجود بھی ہو، آپ نے اس کو خرید لیا ہو، آپ کی ملکیت میں بھی آئی ہو، اور آپ کے قبضے میں بھی ہو، تب آپ نمونے کی بنیاد پر اس چیز بیچ سکتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک عام اصول ہے ہر چیز کے لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے معدوم چیز یا قبضے سے پہلے کسی چیز کو بیچ نہیں سکتا، اور اس طرح مملوک چیز غیر مملوک چیز کو بھی انسان نہیں بیچ سکتا۔ بہرحال لیکن نمونے کے معاملات میں چونکہ اس کی بڑی زیادہ کثرت ہے، اس لیے اس سے بچنا بہر صورت ضروری ہے۔ اب یہ صورت تو ناجائز ہے کہ میرے پاس ایک چیز ہے نہیں اور میں اس کو بیچتا ہوں، یا میری ملکیت میں یا قبضے میں آئی نہیں ہے چیز اور میں اس کو بیچتا ہوں، یہ تو جائز نہیں ہے، مثلا نمونے کی بنیاد پہ بیچتا ہوں یا ویسے بیچتا ہوں، یہ تو میرے لیے جائز نہیں ہے، تو اس کا جائز متبادل بھی ہوگا، پھر کوئی ناجائز، اس ناجائز صورت کا کوئی جائز متبادل بھی ہے یا نہیں؟ تو بالکل اس کا جائز متبادل موجود ہے، اس کو ہم اگلے نقطے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جائز متبادل پھر کیا ہے، کہ ایک چیز میرے پاس ہے نہیں اور میں سامنے والے کو نمونے کی بنیاد پر وہ چیز بیچ دیتا ہوں ابھی فی الفور، تو میں بیچنا چاہتا ہوں، تو اس کی کیا متبادل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک متبادل تو وعدہ ہے کہ میں اس کو ابھی باقاعدہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل کر کے اس کے ساتھ معاملہ نہ کروں، بلکہ اس کے ساتھ میں وعدہ کر لوں کہ ہاں بھائی میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، میں اگلے جمعے تک آپ کو یہ اس نمونے کا جو 1 من گندم ہے وہ آپ کو 10,000 میں فراہم کر دوں گا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر جب اگلے جمعے کو وہ چیز میرے پاس آ جائے گی تو میں آپ کو الگ سے ایجاب و قبول الگ معاملہ کر کے آپ کو بیچ دوں، تو یہ شرعاً جائز ہے، محض وعدے کو جو ہے وہ کیا جائے، وعدے کو چونکہ خرید و فروخت کی حیثیت حاصل نہیں ہے تو اس لیے محض وعدہ جو ہے اس کی گنجائش ہے۔ دوسری صورت ہے بے سلم کی۔ بے سلم کا مطلب یہ ہے کہ فی الفور ساری کی ساری رقم میں آپ سے لے لوں، اور جو گندم یا اس طرح کی اور مثلی چیز جو ہے وہ میں اپنے ذمہ لے لوں، کہ بھئی مثلا گندم ہی کی مثال لے لیجئے کہ آپ نے جو نمونہ فراہم کیا ہے، اس نمونہ کا گندم 1 من گندم میں آپ کو یکم مثلا آج کے 1 مہینے بعد یکم جنوری یا جو بھی آنے والا مہینہ ہے اس کی 1 تاریخ کو آپ کو فراہم کر دوں گا، ساری قیمت ابھی دے دو، تو اس کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ بے سلم کی تمام شرائط اس میں پائی جائے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بیوع والے حصے کے اندر بے سلم کی شرائط پڑھی تھی کہ ساری رقم شروع میں لی جائے، جس چیز پر بے سلم کی جا رہی ہے وہ چیز مثلی ہو، ہر جگہ مل سکتی ہو، اور اس طرح تاریخ وغیرہ بھی متعین کر دی جائے کہ کب چیز دی جائے گی وغیرہ وغیرہ، جو شرائط ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک جائز متبادل صورت جو ہے وہ استثناء بھی ہے کہ چیز جو ہے وہ آرڈر پر بنوانے کا جو ہے بنوا لیا جائے، تو اس کی بھی اجازت ہے، مثلا ایک فیکٹری ہے، مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، میں نے فیکٹری کو نمونہ دکھایا اور وہ چیز بنا کر مجھے دیں گے،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بعد میں دیں گے۔ اگر ابھی سے معاملہ کنفرم ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی اس طرح کے سوٹس آپ نے بنانے ہیں، مجھے دینے ہیں اور آپ بعد میں دے دیجئے، نمونہ میں نے ان کو دکھا دیا تو ٹھیک ہے، وہ بنا کر بعد میں دیں گے۔ استثناء کے لیے تو ویسے بھی سارے قیمت شروع میں دینا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیز ایسی ہو جو مینوفیکچرنگ اور صنعت کی محتاج ہو اور وہ باقاعدہ بنا کر بیچی جاتی ہو تو اس میں استثناء کریں۔ باقی استثناء کی شرائط جو ہے وہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اہم نقطہ ہے خریدار کا اختیار، یعنی بنیادی طور پر ایسا شریعت کا عام اصول تو یہ ہے نا کہ ایک انسان کوئی چیز دیکھے بغیر اگر خرید لے تو اس کو بعد میں خیاریت حاصل ہوتا ہے۔ خیاریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر کوئی چیز دیکھی نہیں ہے اور میں نے خرید لی، بعد میں وہ چیز میرے سامنے آئی تو میں صرف اس بنیاد پر واپس کر سکتا ہوں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس میں خرابی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن بس میں صرف یہ کہہ دوں کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں واپس کر رہا ہوں۔ تو شریعت نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ ایک انسان اگر بن دیکھے کوئی چیز خرید لے تو وہ خیاریت کی بنیاد پر واپس کر سکتا ہے۔ اب نمونے والی صورتحال میں اگر اس کو ہم فٹ کرتے ہیں تو پھر تو ہر ایک خریدار کو یہ حق ملنا چاہیے، کیونکہ مثلا میں نے اگر آپ کو میں نے نمونہ دیکھا تھوڑا سا 10-15 دانے دیکھے ہوں گے گندم کے، ٹھیک ہے، یا آپ کو دکھائے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں نے آپ خریدار ہیں اور آپ کو میں نے 1 من گندم بیچ دی، بعد میں اگر وہ ایک گندم میں آپ کو دے دوں تو آپ اس بنیاد پر واپس کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ ساری گندم نہیں دیکھی تھی لہٰذا مجھے خیاریت حاصل ہے۔ تو یہ تو پھر خیاریت بذریعہ نمونہ ہر معاملے کے اندر خریدار کو ملنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے تو فروخت کنندہ کو ایک قسم کا ضرر بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، فقہی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ بھئی بنیادی طور پر اشیاء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ اشیاء جو مختلف قسم کی ہو، مثلا میں اشیاء کا ایک بنڈل اور مجموعہ آپ کو بیچتا ہوں اور وہ اشیاء مختلف قسم کی ہے، تو ان میں ہر چیز کو دیکھنا ضروری ہے، تب ہی انسان کا خیاریت ختم ہوگا۔ اگر آپ کو میں گندم، چاول، مکئی، دال وغیرہ سب فروخت کرتا ہوں تو ہر ایک کو اگر آپ دیکھیں گے اور دیکھ کے خریدیں گے تب آپ کا خیاریت ختم ہوگا۔ اگر آپ نے مثلا گندم دیکھی اور چاول نہیں دیکھے اور چیز خرید لی تو آپ چاول کو واپس کر سکتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مختلف اشیاء کا حکم ہے کہ ہر چیز کو الگ دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن دوسری قسم کی اشیاء ہے کہ تمام اشیاء یکساں ہو، یعنی آپ نے ایک ایسی چیز خرید لی کہ جس کی چیز کی تمام جو اکائیاں ہیں وہ ایک جیسی ہے۔ مثال کے طور پر 15 دانے گندم میں نے آپ کو دکھائے کہ اس طرح کی گندم میں آپ کو 1 من فراہم کروں گا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف 15 دانے دیکھے ہیں اور پھر میں آپ کو 1 من گندم دوں گا، لیکن یہ 1 من گندم اور وہ 15 دانے گندم سب یکساں ہے تو ان میں کوئی فرق تو ہے نہیں۔ تو جب یکساں ہے تو اب آپ کو خیاریت حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جیسی چیزوں میں اگر انسان بطور نمونہ تھوڑی سی بھی چیز دیکھ لے تو وہ کافی ہے اور باقی چیز کو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، باقی چیز کے خیال کے اندر پھر خیاریت ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے وہ 15 دانے دیکھے تو باقی 1 من گندم بھی گویا کہ آپ نے دیکھی اور آپ کا خیاریت ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ کہہ کر واپس نہیں کر سکتے کہ مجھے پسند نہیں۔ ہاں، خیاریت کے علاوہ خیار عیب وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی فالٹ ہے، گندم خراب ہے یا جو نمونہ آپ نے فراہم کیا تھا اس نمونے کے مطابق نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، خیار عیب، خیار وصف وغیرہ کی بنیاد پر آپ واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن محض خیاریت کی بنیاد پر یہ کہنا کہ مجھے پسند نہیں ہے میں واپس کرتا ہوں، یہ جائز نہیں ہوگا نمونہ والی صورتحال۔ بہرحال آخری صورت یہ ہے کہ ہلکی کوالٹی کا مال فراہم کرنا۔ بسا اوقات ہوتا اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو ایک نمونہ دکھایا اور آپ سے میں نے کوئی چیز خرید لی، لیکن یہ ہے کہ بعد میں مجھے میں نے آپ سے یعنی آپ نے مجھ سے کوئی چیز خرید لی، بعد میں ہوا اس طرح کہ جو ہے مجھے وہ چیز جو ہے وہ ہلکی کوالٹی کی میسر ہوئی اور جس کوالٹی پر ہم نے بے کی تھی اس کوالٹی کی میسر نہیں ہوئی، تو اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بتائے بغیر خریدار کو حوالے کر دیتے ہیں وہ ہلکی کوالٹی کا مال۔ تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نمونہ دکھانا اس بات کی باقاعدہ گویا کہ ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے کہ اسی کوالٹی کا مال چاہیے۔ اگر نمونہ دکھایا ہے تو نمونے کا مطلب یہی ہے کہ اسی کوالٹی کا مال چاہیے، اگر اس کوالٹی کا مال آپ نہیں دیتے اور کم کوالٹی کا دیتے ہیں تو یہ تو پھر نمونے دکھانے کی ضرورت کیا ہوئی۔ اس لیے نمونہ دکھانا ایسا ہے جیسے کہ باقاعدہ کسی کوالٹی کی شرط لگائی گئی ہو، لہٰذا اگر نمونے سے کم کوالٹی کا مال فراہم کرنے کی پھر اجازت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے کچھ ضروری تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔